حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شام کے وقت مسجد نبوی میں کچھ غیر مسلم مہمان آ گئے، تو کہا کہ ہم قیام کرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، اور طعام بھی ہم نے کرنا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور آپ کے بارے میں سن رہے کہ آپ بڑی میزبان ہیں اور مہمانوں کا بڑا اکرام کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو ٹھہرایا اور صحابہ کرام نے ان کی ڈویژن کر دی، جتنے لوگ تھے کہا کہ ایک ایک کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور ایک ان میں سے جو تھا بڑا ہی بد مزاج، سخت ترش رویہ تھا اس کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا، لے آئے، اور جیسے ہی گھر آئے تو گھر میں 7 بکریوں کا دودھ تھا، یعنی 7 بکریاں تھیں، سب کا دودھ وہ اکیلا ہی پی گیا، کھانا بھی کھا گیا۔ خادمہ اس وجہ سے بڑا پریشان بھی تھے۔ خیر، رات کا وقت ہوا تو اس کے شر سے مزید بچنے کے لیے یہ جس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، کچھ عجیب، کچھ اور ہی نہ کر دے۔ خادمہ نے کیا کیا، دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اب کیا ہوا، اب اسے قضائے حاجت کے لیے جانا تھا تو نہ جا سکتا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ اس نے کھا لیا تھا۔ اب وہ خلا پیشاب بھی اندر ہی کرتا رہا، غلاظت سے لت پت ہو گیا۔ اب صبح ہی دروازہ کھولا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے کے پاس تھے۔ دروازہ کھولا تو حضور نے پہلے ہی پتہ چل گیا، تو حضور کو محسوس کر لیا کہ قضائے حاجت اندر ہی کرتا رہا ہے، تو دروازہ جیسے کھولا، آپ ایک کمرے میں ایک دیوار کی ایک طرف منہ کر کے ہی کھڑے رہے۔ اب وہ اپنے سر کو جھکائے، چھپتا ہوا تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جب باہر نکل گیا نا، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے اس کے جو کپڑے تھے جو لت پت ہوئے تھے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیں یہ مہمان کیا کر کے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرائے، فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں، میں جا سکا تو میں جیسے کپڑوں کو میں دھو دیتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کو آگے سے بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتے، ہم آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ابھی بھاگ کر گیا نا، یہ واپس آئے گا، کیونکہ اس کی ایک ایسی چیز، قیمتی چیز ادھر رہ گئی ہے، تو وہ لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ کہ بندہ لالچی ہوتا ہے کہ یار اگرچہ عزت کی اسے پرواہ نہیں ہے، مگر وہ چیز لینے کے لیے ضرور آئے گا۔ کچھ ہی دیر گزری، کپڑے کو دھو رہے تھے تو وہ شخص اوپر سے آ گیا۔ اس نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے کپڑوں کو دھو رہے ہیں، اور حضور نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری قیمتی چیز میرے پاس ہے۔ اس سے چیز بھی واپس دے دی، اور جب اس شخص نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کو دیکھا نا، اتنا متاثر ہوا اور رونے لگا، نظریں جھکا لی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف فرما لے، اور کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہوگا۔ کفر کی نجاست سے نکل کر ایمان کی پاکی کے اندر وہ داخل ہو گیا۔ اس کے بعد اس کی طعام کا اہتمام کیا گیا، تو اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ، کفر کے اندر تو اتنا کھایا، اتنا کھایا، اتنا، اب ایمان کی لذت اتنی زیادہ ہے، ایمان کی مٹھاس اتنی زیادہ ہے میرے دل میں، اور میں اتنا شکم سیر ہو گیا ہوں کہ مجھے اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دین اسلام کی دولت نے اس چیز کو کم کر دیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرمانے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، نبی کی نرمی، رقت، کہ سب سے زیادہ نرم دل تھے ہمارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہ سخت سے سخت شخص بھی حضور کے پاس آ گیا تھا نا، تو جو واپس جاتا نا تو اس کا دل موم ہو جاتا تھا۔
سمامہ بن اسال کا نام سنا، وہ مسجد نبوی کے اندر ستون سمامہ ابھی بھی موجود ہے. یہ وہ صحابی تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن تھے، اور جب ایمان لے کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب آپ سے بڑھ کر محبوب میری نظر میں کوئی نہیں ہے، پہلے سے جو زیادہ مقبوض آپ تھے، مجھے غصہ آپ پر آتا تھا. تو جو حضور کے پاس آتا وہ حضور ہی کا ہو کر رہ جایا کرتا تھا. مگر یہ کہ نبی کی محبت اور ایمان کی حلاوت، مٹھاس اور ایمان کی دولت ادب والے کو ملی ہے، بے ادبوں کو نہیں ملی، ابو جہل کو نہیں ملی، ابو لہب کو نہیں ملی، جو رستے میں جاتے جاتے کہا کرتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا، یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ. تو جو بے ادب تھا نا، بے ادب بے نسی، با ادب با نسی، جو ادب کرنے والا تھا نا اسے مل گیا، جو بے ادب تھا نا اسے ایمان کی دولت نہیں ملی. اللہ ہمیں حضور سے پکی سچی محبت عطا فرمائے.